اپنی بیٹیوں کو بھرپور اعتماد دیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل اخلاقی اقدار کس طرف جا رہے ہیں اور حالات کس قدر خراب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ہی انہیں اعتماد نہیں دیں گے اور ان پر یقین نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور دوسرا کیسے کرے گا، اور وہ کس کو اپنا سمجھیں گے۔ گھر میں اس طرح کا ماحول رکھیے کہ بچیوں کو اپنے تحفظ کا بھرپور احساس ہو اور انہیں یقین ہو کہ ہم اپنے والدین سے، خاص طور پر اپنی والدہ سے، ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر، خوف یا اندیشہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں بھرپور اعتماد دیجیے اور ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیے تاکہ وہ ہر وقت ہر قسم کی بات آپ سے آرام سے کہہ سکیں اور پرسکون ہو جائیں۔ جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل ہراسمنٹ کی صورتحال ہے، اس کا تو میرے خیال میں ہر کسی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاید جو یہ بسیز میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں جو بھی سفر کرتے ہیں، ان سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا یا بہت، دانستہ یا نادانستہ۔ لیکن اگر کوئی بار بار آپ کو تنگ کرے، بار 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 اسی کام کی دہرائی ہوتی رہے اور اسی کو مخصوص وقت پر مخصوص طریقے سے کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے ضرور۔ اور ایسا گھروں میں بھی عام ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی۔ جب بار بار ایک چیز کو دہرایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے دانستہ طور پر یہ غلطی کی جا رہی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان میں گھر کی جو بنیادی ایک اکائی ہے، میاں بیوی بیٹا بیٹی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر جس کے بہت کم چانسز ہے، جہاں بے انتہا بدقسمتی ہے یا برا وقت عروج پہ ہے، وہاں یہ ہوگا، نہیں تو ہر جگہ ہر کس میں۔ اس کے علاوہ باقی لوگ، باقی رشتے جو خام خواہ اس عمل کو بار بار دہراتے ہیں، تو آپ بچیوں کو اعتماد دیں کہ وہ آپ سے بات کریں، اور جب وہ آپ سے بات کرتی ہیں تو پھر آپ ان کو ان کے منہ بند نہ کروائیں، وقت پر خاموش رہیں، خاموش کریں اور اس کی کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں بالکل یہ کہہ دیں کہ رشتہ داری کا معاملہ ہے، تم چپ ہو جاؤ ورنہ رشتے ختم ہو جائیں گے۔ کون سے رشتے؟ کون سے رشتے؟ رشتے تو تبھی ختم ہو گئے جب کسی دوسرے نے اس رشتے کا احترام نہیں رکھا۔ رشتے اسی وقت ختم ہو گیا تھا۔ اب آپ کو یہ ایک ظاہری طور پر دنیا دکھاوے کے لیے رشتے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مہربانی فرما کر بالکل ان لوگوں سے قطع طلبی کریں، کیونکہ آپ کی بچی کسی بھی قسم کے نفسیاتی مرض کا آرام سے شکار ہو جائے گی، اور اس کے ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی، اس کے دیندار آپ ہوں گے اگر آپ بر وقت اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات میں آنکھ چرانے کی بجائے، نظر چرانے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اس کو فیس کریں، اس کا سامنا کریں، اور جہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ شدت اختیار کر رہا ہو وہاں اپنی بات پر، اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا نا حدیث کہ ظلم سہنا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے۔ خود بھی ایسا ظلم کسی پہ نہ کریں اور اپنے گھر میں سے کسی کو مجبور نہ کریں کہ وہ یہ ظلم سہتا رہے۔ اس کے بچاؤ کی، اس سے حفاظت کی جو تدابیر آپ سے بن پڑتی ہیں وہ کریں۔ اسی طرح آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی بھی مرض کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے، ورنہ بڑی اچھی پڑھی لکھی ذہین لڑکیاں، لڑکے اس کا شکار، بچیاں خاص طور پر۔ اور یہ صرف گھروں میں ہی نہیں، اداروں میں بھی ممکن ہے، اداروں میں بھی ہو رہا ہے، اور جہاں پہ بچیاں جاب کرتی ہیں وہاں بھی
اس طرح کے کام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، ہراسمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ انہیں بتائیے کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے ہاتھ پہلے ہی قدم پر اٹھائیں اور ایک حد بندی طے کر دیں، نو۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا جس طرح ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو بچپن میں ہم بتایا کرتے تھے کہ اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہوئے اس طرح کے کچھ لوگ راستے میں ایسی آوازیں کرتے ہیں تو گھر والے کہتے تھے کوئی بات نہیں، کتے ہیں اور بھونکنا ان کا کام ہے، انہیں بھونکنے دیا کریں۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس سے گزرتے ہیں، اگر کتے وقتی در پہ بھونک رہے ہیں تو بھونکنے دیں، لیکن ان کی اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کاٹ لیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ہر صورت ان سے بچانا ہے، اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ مائیں اعتماد دیں بچیوں کو، آگہی دیں، شعور دیں، اور بچیاں اپنے آپ کو خود اس طرح کے معاملات سے بچائیں، اور چہرے پر بس ایسے ہی تاثرات رکھیں کہ جس طرح بندہ دوبارہ اس طرح کی حرکت ہوئی تو وہ معاف نہیں کرے گا، اور اس میں میرے خیال میں کسی قسم کا لحاظ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لحاظ مربت آپ بھی بالائے طاق رکھ دیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، سارے رشتے پیار محبت اور احترام کے ہیں، بلکہ زندگی میں پہلا نمبر احترام ہی کا ہے۔ اگر رشتوں سے احترام اٹھ جائے تو پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، پھر کون سے رشتے، کون سی رشتہ داریاں اور کون سی محبتیں۔ لہٰذا کوشش کیجیے بھرپور طریقے سے کہ اپنے بچیوں کو پورا تحفظ دیں۔ آپ ذہنی طور پر انہیں گھر میں پرسکون رکھیں، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، ان کی باتیں توجہ کے ساتھ سنیے، اور جس وقت جہاں بھی انہیں آپ کی ضرورت ہے آپ فوراً وہاں پہنچیں، اور آپ بچے کے آگے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں تاکہ کوئی اس دیوار کو پار نہ کر سکے، اس دیوار کو توڑ نہ سکے، اس حد بندی کو کراس نہ کر سکے۔ تو کہتے ہیں نا کہ نپتی ونندی بٹ، شروع میں ہی اگر آپ ان برائیوں کو دبا لیں گے تو بہت کامیاب رہیں گے۔ اس سے آپ کے رشتے بھی بچ جائیں گے، آپ کے لوگ بھی بچ جائیں گے، ماحول بھی صاف ستھرا رہے گا، اور بچوں کی زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنا اور بچوں کا ذہنی سکون چاہتے ہیں تو بچوں کو اس تعلیم کی آگہی اور شعور ضرور دیجیے، اور انہیں بتائیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ یقین دلائیے کہ آپ والدین، ماں اور باپ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ کہیں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں اور ڈریں بھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ ڈر جائیں اور پھر ہم جو چاہیں کریں۔ آپ انہیں ہرگز وہ نہ کرنے دیں جو وہ چاہتے ہیں، اس سے پہلے ہی بچنے کی ساری تدابیر کر لیں، اور اس کے لیے ہر حربہ، ہر لاہے عمل جو آپ نے سوچا ہوا ہے وہ اچھے طریقے سے طے کر لیں، اور اسی کے مطابق ایسے لوگوں سے نپٹیں۔ آپ کی پہلی ہی جست میں اور پہلے ہی قدم پر سختی کا یہ نتیجہ ہوگا کہ دوسرا کوئی دوبارہ یہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا، یا کم از کم کرتے ہوئے ڈرے گا ضرور، جب تک آپ نے اپنے ارد گرد ایسی حد بندیاں اختیار کر لی ہوں گی کہ وہ ان کو کبھی کراس نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ آپ دھیان رکھیے گا، خاص طور پہ مائیں اپنے بچیوں کو بھرپور طریقے سے تحفظ دیں تاکہ وہ بھی معاشرے کے ایک بہترین کارآمد مفید رکن کی طرح اپنے فرائض سر انجام دے سکیں اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کر سکیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اگر آپ اس پر توجہ دیں گے تو ہر معاملہ درست ہو جائے گا۔